مشہور ہے کہ ایک نوجوان کو تگی سے عشق ہو گیا۔ وہ رات کو گاؤں سے باہر تگی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ تگی کا کوئی گروہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ ڈاکے کے لیے اکیلی جاتی تھی۔ کئی راتوں کی ناکام کوشش کے بعد آخر ایک رات اس کا سامنا تگی سے ہو گیا۔ تگی نے رات گئے اس کے گھومنے کا مقصد پوچھا تو نوجوان نے تگی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کا ساتھی بننے کی پیشکش کی، مگر تگی شادی شدہ عورت تھی، لہذا اس نے معذرت کر لی۔ اس موقع پر نوجوان نے مزاحمت کی کوشش کی تو تگی نے اس کا ایسا بازو مروڑا کہ نہ صرف نوجوان کے سر پر سوار عشق کا بھوت اتر گیا بلکہ دو جگہ سے ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ ایک دفعہ تگی امید سے تھی، رات کا وقت تھا اور وہ ڈاکے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک زچگی کا وقت آن پہنچا۔ بہادر اور باہمت تگی نے بچی کو جنم دیا۔ قریبی جوہر کے پانی سے بچی اور اپنے اب کو پاک کیا، بچی کو اپنی شال میں لپیٹا اور ایک کھوکھلے درخت کی کھو میں دبا دیا اور خود واردات کے لیے نکل گئی۔ کافی دیر بعد نومولود بچی کو بھوک لگی تو رونے لگی۔ ایک آورہ کتا بچی کی آواز سن کر وہاں آ گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ بچی کو کھو سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ سب سابق تگی نے وہ ڈاکہ بھی کامیابی سے ڈالا۔ عین موقع پر بچی کو اٹھانے کے لیے قبرستان پہنچی تو کیا دیکھا کہ کتا بچی کو درخت کی کھو سے نکال کر لے جا رہا تھا۔ تگی نے کتے کو مار بھگایا، خوش قسمتی سے بچی زندہ تھی۔ اس نے بھوکی بچی کو دودھ پلایا اور گھر لے آئی۔ بعد میں وہ بچی بڑی ہوئی اور تگی کی واحد اولاد ثابت ہوئی۔ ایک دفعہ تگی کے علاقے میں ایک قبائلی خانہ بدوش پٹھان نے ڈیرا ڈالا۔ اس کے پاس سونے کے سکوں کی دو گاگریں تھیں جن کی حفاظت پر دو قد آور خونخوار کتے مامور تھے۔ پٹھان نے اعلان کر رکھا تھا کہ تگی کوئی دوسرا ڈاکو یہ اشرفیاں چوری کر لے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ دراصل پٹھان کو اپنے کتوں پر بہت مان تھا۔ تگی نے پٹھان کو پیغام بھیجا، تم میرے علاقے میں رہائش پذیر ہو اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ پٹھان نے جواب میں مذاق اڑایا جو تگی کو اچھا نہ لگا۔ خیر وقت گزر گیا اور پٹھان وہ علاقہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ تگی نے پٹھان کا سراغ لگایا۔ تگی کے شاطر دماغ میں ایک زبردست خیال آیا۔ اس نے ایک کتا کو پکڑا اور پٹھان کی جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ تگی ابھی جھونپڑی سے آدھا کلومیٹر دور تھی۔ کتوں نے کتا کی بو محسوس کر لی اور اس طرف دور لگا دی۔ تگی نے کتوں کو اپنی طرف آتا دیکھا تو کتا کو کندھے سے اتار دیا۔ تگی کتوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر چپکے پٹھان کی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ پٹھان بے غم سو رہا تھا۔ تگی نے اشرفیاں سے بھری گاگری سر پر رکھی اور واپسی کی راہ لے لی۔ راستے میں اس نے کتا کو ایک بار پھر کندھے پر رکھا اور چل پڑی۔ پٹھان کے کتے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ صبح جب پٹھان نیند سے بیدار ہوا تو اشرفیوں والی گاگری اور کتے غائب پا کر سخت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ تگی کی حرکت ہو سکتی۔ وہ تگی کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو اس کے دونوں کتے تگی کے گھر کے باہر بندھے ہوئے تھے۔ پٹھان نے تگی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے اتنا بتا دو یہ سب تم نے کیسے کیا؟ تگی کا جواب سن کر پٹھان اس کی چالاکی کی داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ تگی پٹھان کو کتے اور سکوں کی گاگریں واپس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے محض پٹھان کے ساتھ اپنی ضد پوری کر کے مذاق کا بدلہ لیا تھا، مگر پٹھان نے اس شرط پر سکوں سے بھری گاگریں تگی کے سپرد کر دیں کہ آئندہ وہ چوری نہیں کرے گی۔ تگی نے پٹھان سے وعدہ کیا اور جرائم کی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔